الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 8 کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 8 کا نام دیکھیے، یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سبق نمبر 8 کا نام ہے کھڑی حرکات۔ اب پہلی لائن کی طرف چلیے۔ کھڑے، کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ یہ جو آپ ریڈ کلر میں ایک لائن ہے، اس کے اوپر ایک سائن دیکھ رہے ہیں، الف جیسے لکھا ہوا ہے، جیسے الف لکھتے ہیں اس طرح، تو یہ کھڑے زبر کا سائن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے لائن کے نیچے وہی سائن کھڑا زیر کا سائن ہے۔ یہاں 6 نما ایک، جیسے ہم 6 لکھتے ہیں اسے الٹا لکھ دیں تو یہ الٹا پیش کا سائن ہے، یعنی کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات بولتے ہیں۔ اس میں کوئی چینج نہیں ہے، یہاں پر صرف ہمیں کھڑی حرکات کا نام چینج کر کے بتا دیا گیا ہے۔ یہ والا سبق بھی حروف مدہ کی طرح ہی ہوگا، بس اس کا نام چینج ہے۔ پچھلے سبق میں ہمیں حروف مدہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ حروف مدہ کون سے اور کتنے ہیں، یہاں پر ہمیں کھڑی حرکات کا بتا دیا گیا ہے، پر ہے یہ سیم، بالکل یہ ملتے جلتے ہی ہیں۔ اب اگلی لائن دیکھیے، یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اب ہم نے اسے بھی ایک الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے ہم نے حروف مدہ کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلی لائن دیکھیے، اس سبق میں بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں ہم نے واضح فرق کرنا ہے۔ یہاں ہمیں ملتی جلتی آواز والے حروف جو بتائے جا رہے ہیں، ہم نے ان میں فرق کر کے پڑھنا ہے، ان میں واضح ہم نے فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم اب سبق کا آغاز کرتے ہیں، اب میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا، کھڑا زبر تا، تا، کھڑا زیر تی، تا، الٹا پیش تو، تا، تی، تو، تو، کھڑا زبر تو، تو، کھڑا زیر تی، تو، الٹا پیش تو، تو، تی، تو۔ اب ہم نے تا میں اور توا میں فرق کرنا ہے، کیونکہ توا حروف مستعلیہ میں سے آ گیا ہے، اس کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، اور اس میں ہم نے واضح فرق کر کے پڑھنا ہے تا میں اور توا میں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی لائن کی طرف چلیے۔ زا، کھڑا زبر زا، زا، کھڑا زیر زی، زا، الٹا پیش زو، زا، زی، زو، زال، کھڑا زبر زا، زال، کھڑا زیر زی، زال، الٹا پیش زو، زا، زی، زو۔ اگلی لائن دیکھیے۔ زو، کھڑا زبر زو، زو، کھڑا زیر زی، زو، الٹا پیش زو، زو، زی، زو۔ سا، کھڑا زبر سا، سا، کھڑا زیر سی، سا، الٹا پیش سو، سا، سی، سو۔ سین،
کھڑا زبر سا، سین کھڑا زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا، سی، سو، صاد کھڑا زبر سو، صاد کھڑا زیر سی، صاد الٹا پیش سو، سو، سوی، سو، دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا، دی، دو، دود کھڑا زبر دو، دود کھڑا زیر دی، دود الٹا پیش دو، دو، دوی، دو، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا، کی، کو، قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا، قی، قو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے تو، ظا، صاد، دود، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ہم نے اس کو پر کر کے پڑھا ہے اور ہم نے اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آپ نے ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق بھی کرنا ہے اور ان میں ان کی مقدار کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اس کو ایک الف اور 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ہم۔ اب اگلی لائن دیکھیے ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا، ہی، ہو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا، ہی، ہو۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ، ای، او۔ اب یہاں پر دیکھیے ہم نے پیچھے پڑھا ہوگا کہ الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اب اس کے اوپر کھڑی حرکات کی علامت آ گئی تو ہم نے اس کو بھی حمزہ پڑھنا ہے۔ ہمیں بتایا بھی گیا ہے یہ حمزہ اور یہ حمزہ اسے ہم حمزہ ہی پڑھتے ہیں، پر جب الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم آئے تو وہ بھی حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اکیلا الف ہے یعنی الف کے اوپر کوئی بھی علامت نہیں ہے تو وہ الف پڑھا جائے گا، اگر اس کے اوپر کوئی کھڑی حرکات کی علامت ہے، متحرک کی علامت ہے، جزم کی علامت ہے، تنوین کی علامت ہے تو وہ حمزہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے عین کھڑا زبر آ، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو، عا، عی، عو۔ خا کھڑا زبر خا، خا کھڑا زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا، خی، خو۔ غین کھڑا زبر
غا، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا، غی، غو، با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با، بی، بو، میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، ما، می، مو، آگے دیکھیے واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا، وی، وو، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا، فی، فو، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا، لی، لو، نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا، نی، نو، را کھڑا زبر را، را کھڑا زیر ری، را الٹا پیش رو، را، ری، رو۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں بھی را کو پور پڑھا ہے اور یہاں باریک اور یہاں بھی پور پڑھا ہے۔ اب یہ بھی ایک علامت ہے را کو پور پڑھنے کی، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ را کو پور پڑھنے کی صورتیں کون سی ہیں۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے را کو پور پڑھنے کی، اور جب کھڑا زیر آ جائے تو اس کو بھی ہم اس را کو باریک پڑھیں گے، جب کھڑا زبر اور الٹا پیش ہو تو اس را کو ہم پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا، جی، جو، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا، شی، شو، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زیر جی، یا الٹا پیش یو، یا، یی، یو۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اب سبق نمبر 8 کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ نے ابھی سے سٹارٹ کیا ہے تو آپ پچھلی تمام اسباق کو آپ پڑھیے، اچھے سے اسے سمجھیے، پھر آگے آپ چلیے تو پھر آپ اچھے سے سمجھ سکیں گے اور سیکھ سکیں گے۔